مدد یا غوث۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیا بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے جانداروں پر رحم کی عادت پیدا نہیں کی۔ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حیات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج ہم ایک بار پھر تاجدار اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کردہ فرمودات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوق کا بندہ نہ بن، خالق کا بندہ بن۔ نصیحت کرتے ہوئے بڑے پیار سے آپ معاشرے کو مخاطب کرتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے بیٹا، یہاں خالق اور خالق کے حقوق ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر خالق کے ساتھ رہے تو پھر اس کا بندہ بن جائے گا، اور اگر مخلوق کے ساتھ رہے تو خالق سے جدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو دل کے جو ویرانے ہیں ان ویرانوں کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے باطن کو روشن کر۔ اب ان اقوال کو ذرا سا دیکھیے تو یہ بات بہت واضح ہے کہ تاجدار اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معاشرتی بیماریوں کی جانب نشاندہی کی ہے۔ یہ جو ہم میں ایک تصور آ گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرد دے سکتا ہے، کوئی شخص دے سکتا ہے، افراد ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو توقع کے اعتبار سے افراد سے اس طرح سے وابستہ کر لیا کہ اللہ کی حکمت، مشیت، رضا اور اس کی محبت کو دور کر دیا۔ اس لیے کہ کائنات کو خلق کیا اللہ نے، اسی لیے تاجدار اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ درس دیا کہ اللہ سے نسبت کو مضبوط کر لو، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن جب اللہ سے نسبت کو مضبوط کرنا ہو تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے، کیونکہ حضور نے ہی تو بتلایا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، اس کی بارگاہ میں دعا کیسے کی جائے، عجز و انکساری کیا ہے، الفاظ کیسے ہیں، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے عشق کو، ان کی محبت کو تاجدار اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا کامیاب ترین وسیلہ قرار دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، کاہلی اور سستی نہ کر، کیونکہ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور ندامت اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں تیرے لیے بھلائی لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں لوگ نمازیں چھوڑ رہے تھے، جس میں لوگ عبادات سے غافل ہو رہے تھے، جس میں ملت اسلامیہ نے اس طرح کا وتیرہ اختیار کر لیا تھا کہ ان کے اندر کی وہ طاقت جو شرعی طاقت ہوتی ہے، جو زندہ رہنے کے لیے بنیادی اصول ہوتے ہیں کہ فجر سے جاگو اور عشاء پڑھ کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے عبادات کے ساتھ پھر سو، لوگوں نے فراموش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، تو دعا کا ایک تسلسل قائم کرتے اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو۔ اگر دل کو کوئی اعتراض ہو تو پھر زبان سے دعا نہ مانگ۔ کتنا اہم جملہ ہے یہ۔ اگر دل کو کوئی اعتراض، یعنی اس میں اگر کوئی دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، ریاکاری ہے، تو پھر ایسی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اور جب اللہ کی بارگاہ میں رضا کے ساتھ جائے گا تو پھر تیری دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کر کے ہی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن و سنت پر عمل کر کے ہی زندگی کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، بروں کی صحبت سے دور رہنا، کیونکہ بروں کی صحبت تجھے بدگمان کر دے گی۔ اللہ کی آخری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے سائے میں ہی تجھے نجات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن سے محبت آپ سکھلا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس لیے تذبذب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، پے در پہ بحرانوں کا شکار ہے کہ ہم نے قرآن سے محبت کو کم کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ یا حیات طیبہ کے جو اصول تھے ان کو صرف تقریروں تک محدود کر دیا ہے، چند مواقع تک محدود کر دیا ہے، یا کوئی مشکل ہو گئی تو دعاؤں تک محدود کر دیا ہے، ورنہ اذانیں ہوتی ہیں، نماز کی پرواہ نہیں۔ محتاج مساکین دروازوں پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے عمل سے ان کی دل آزاری تو کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے۔ 5 وقت مسجد پکارتی ہے حی علی الصلاح کہہ کر، حی علی الفلاح کہہ کر، نہ ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں، نہ اپنی ویلفیئر یعنی فلاح کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ ظلم ہی تو ہے۔ اسی لیے تاجدار اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کی رضا پر راضی رہنا دل کا صحیح معنوں میں قرب یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل میں موجود ہو، اسے ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا، ہمیشہ اس رب سے سرگوشی کرتے رہنا۔ یہ سرگوشی بڑی خوبصورت اصطلاح ہے تصوف میں۔ سرگوشی کیسے ہوتی ہے؟ جب کسی سے پیار ہو تو اس سے کچھ کہا جاتا ہے، اس سے عرض کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ والے ایسی سرگوشی کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کہ الہی وہ فلاں بیمار ہے، وہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں یہ مشکل ہے، الہی تو آسان فرما دے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ان کی دعاؤں میں جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ تو حسان بن ثابت کی تائید جبریل امین کے ذریعے فرما۔ اور جب ملائکہ کی آمین ہو اور اخلاص ہو دعا میں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ اور آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں شاید ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ دعا کا سلیقہ کیا ہے۔ اس لیے ریاکاری سے بچنے کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کر، مصیبتوں پر صبر کر، اور ہر حال میں اللہ پر توکل کر۔ جب یہ تینوں چیزیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی تو تجھے پھر ولایت مل جائے گی، اور جب یہ ولایت مل گئی تو پھر کیا معاملہ بنے گا کہ نہ موت سے کبھی خوف ہوگا، نہ پریشانی سے کوئی خوف، نہ کوئی کسی سے آرزو، نہ کسی سے کوئی طلب۔ بقول شاعر کے کہ جانا کسی کے در پہ کسی آرزو کے ساتھ، واللہ دشمنی ہے بڑی آبرو کے ساتھ۔ تو انسان دنیاوی طلب کے اندر لوگوں سے رغبت رکھے تو وہ بے آبرو ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ایک صحیح سجدے کے ساتھ، تو پھر وہ سجدہ حسین کا سجدہ بن جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ ولایت کے مراتب ہے کہ جو زور بازو سے نہیں، عقیدت سے کمائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اپنے مقربین میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے
ہمارے دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبات غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا آدمی کے لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ جس کا اسلام مستحسن اور متحقق ہو جاتا ہے وہ فائدے کی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور لایانی اور بے فائدہ مشاغل سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ بے مقصد چیزوں میں مشغول ہونا بیکار اور ہوس پرستوں کا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے وہ شخص محروم ہے جو اس کے احکامات کی پابندی نہ کرے۔ یہ عمل محرومی اور موت ہے۔ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، درد ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر، درد ہستی کا مداوا غوث اعظم دستگیر۔